السلام علیکم، ویلکم ٹو ہور ڈسکشنز۔ فرینڈز، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ شیئر کی ہے ناصر نے، اور یہ سارا واقعہ ناصر کے فرینڈ طاہر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ناصر اور طاہر دونوں بیسٹ فرینڈز تھے اور کلاس فیلوز بھی تھے، دونوں ایک ساتھ ہی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ طاہر بہت ہی چست اور چالاک تھا اور ناصر اور طاہر دونوں بہت اچھے دوست تھے ایک دوسرے کے۔ اب میٹرک پاس کرنے کے بعد ناصر نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر میں جائے گا اور شہر میں جا کر کوئی جاب وغیرہ کرے گا، جبکہ طاہر نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں جائے گا اور وہیں پہ اپنے والدین کے ساتھ رہے گا اور وہیں پر کوئی نہ کوئی کام اپنا کرے گا۔ اب طاہر کے جو والدین تھے ان کے بہت سارے کھیت تھے، وہ کھیتوں میں کام ان کے والد کیا کرتے تھے۔ تو ان کے کھجوروں کے کھیت تھے جو بہت پرانے تھے۔ کھجوروں کے جو کھیت ہوتے ہیں وہ کافی سالوں تک، کئی 100 سالوں تک بھی رہتے ہیں اور بہت پرانے ہوتے ہیں اور وہ پھل بھی دیتے رہتے ہیں۔ طاہر کے جو والد تھے وہ انہی کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ اب طاہر جب واپس گیا اپنے گاؤں تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے جب اس نے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ کھیتوں میں کام کروں گا۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ بھی کل سے میرے ساتھ کھیتوں میں چلنا کام کرنے کے لیے۔ تو طاہر نے جو ہے وہ کھیتوں میں جا کر کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد طاہر کی شادی ہو گئی کہ اب سب لوگ بہت خوش تھے اور بہت اچھی اپنی لائف سپینڈ کر رہے تھے۔ اب حسب معمول طاہر ایک دن جو ہے وہ گیا اپنے کھیتوں میں اور اس نے سوچا کہ آج میں کھجوروں کی جو ہے وہ چھانٹی کرتا ہوں، جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کو میں اچھی طرح سے چھانٹی کرتا ہوں، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا کھجوروں کی چھانٹی نہیں کی تھی۔ تو طاہر نے سوچا کہ میں جو ہے کھجوروں کی چھانٹی کرتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک کلہاڑی لی اور وہ فوراً سے ایک بہت پرانا کھجور کا درخت تھا اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور اس کی بیوی پاس ہی ایک پیڑ کی جو چھاؤں میں وہ بیٹھ گئی، اس کو دیکھنے لگی اور طاہر جو ہے کلہاڑی لے کر درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ اب طاہر جب درخت پہ چڑھا تو اس نے کھجوروں کی چھانٹی شروع کی نا، تو درخت ایک دم سے ہلنے لگا بہت زور سے۔ اب طاہر گھبرا گیا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے، درخت ایسے کیوں ہل رہا ہے۔ تو اس نے سوچا میں جلدی سے کھجوروں کی چھانٹی کر لیتا ہوں اور میں نیچے اتر جاتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے کھجوروں کو ہاتھ لگایا، کھجوروں کو چھیڑنے کی کوشش کی، تو درخت اور بھی زیادہ زور سے ہلنے لگا۔ اب طاہر سمجھ گیا، وہ پریشان ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس درخت پر جنات کا سایہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا میں فوراً سے اب یہاں سے نیچے اتر جاتا ہوں۔ وہ ڈر گیا، اس نے نیچے اترنے کی سوچی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے اترنے والا تھا کہ اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ درخت سے نیچے گر گیا۔ درخت کیونکہ بہت اونچا تھا تو وہ بہت زور سے نیچے کمر کے بل آ کے گرا، تو اس کی کمر کی جو ہڈی تھی وہ وہیں پہ ٹوٹ گئی اور وہ بہت زور سے چیخنے لگا، درد کے مارے رونے لگا۔ تو اس کی بیوی فوراً بھاگتی ہوئی آئی، اس نے بھی رونا چلانا شروع کر دیا، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا۔ تو فوراً سے اس کے گھر والے اور جتنے گاؤں والے تھے وہ وہاں پر آ کر جمع ہو گئے، انہوں نے فٹافٹ سے کیا کیا کہ طاہر کو اٹھایا اور اس کو جو ہے گھر لے گئے۔ اب طاہر جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا اور وہ رات تک وہ بے ہوش ہی رہا، اس کو ہوش نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کو ہوش آیا تو اب وہ عجیب باتیں بڑبڑانے لگا، عجیب سی آوازیں اس میں سے آنے لگی۔ تو گھر والے سب پریشان ہوئے، انہوں نے کچھ جو دم وغیرہ کرنے والے جو بابا آتے ہیں ان کو بلایا، تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ جس درخت پہ یہ چڑھا تھا اس پر جنات تھے اور ابھی جنات اس پہ حاوی ہو چکے ہیں۔ تو اب طاہر کے منہ سے کچھ عجیب آوازیں آنے لگی۔ اب جنات اس کے منہ سے بولنے لگے اور جنات نے بتایا کہ اس لڑکے نے جو ہے اپنی کلہاڑی سے ہمارے بچوں کے پاؤں کاٹ دیے ہیں۔ جب یہ درخت کے اوپر کلہاڑی سے کاٹ رہا تھا، چھانٹی کر رہا تھا، تو اس دوران ہمارے بچوں کے پاؤں کٹ گئے ہیں اور اب ہم اس لڑکے کو نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہمارے بچوں کے پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتے، تب تک ہم اس لڑکے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور انہوں نے طاہر کو بہت اذیت دی، بہت پریشان کیا، کافی کوشش کی کہ ان جنات سے پیچھے چھڑانے کا، ان سے بات چیت کرنے کا، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے جب تک ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے ہم اس لڑکے کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ناصر نے بتایا کہ اب اس بات کو 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن جو طاہر ہے اس کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ابھی تک وہ ویسے کا ویسے چارپائی پہ پڑا رہتا ہے، وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ واش روم وغیرہ بھی نہیں جا سکتا اٹھ کے، اس کی اتنی زیادہ حالت خراب ہے اور جنات اس کو اتنی اذیت دیتے ہیں۔ تو ایک دن جب ناصر گاؤں گیا اور طاہر سے ملنے کے لیے اس کے گھر گیا، تو طاہر جو ہے وہ ناصر کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا اور وہ بہت زیادہ رونے لگا اپنے دوست کے گلے لگ کے، اور اس کو کہنے لگا کہ یار میرے لیے دعا کرو، یا تو میں ٹھیک ہو جاؤں، ان جنات سے میرا پیچھا چھوٹ جائے، یا تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ میں بہت اذیت میں ہوں
اور یہ جنات مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، بہت اذیت دیتے ہیں، تو میں اب بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں۔ تو میرے لیے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں یا تو مجھے اذیت سے چھٹکارا مل جائے۔ تو فرینڈز، یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور جو ناصر نے اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ اس نے بتایا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اب آپ کو کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔